ناول کی فنی خصوصیات کا تنقیدی جائزہ۔ واٹر مارجن صرف تاریخی اور رزمیہ داستان نہیں بلکہ فنی اور فکری اعتبار سے چینی بیانیہ ادب کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس ناول کی بہت سی فنی خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلے ہم پلاٹ کو لیتے ہیں جو غیر روایتی اور کثیر الجہتی ہے۔ یہ بغاوت کرنے والے 108 کرداروں کی کہانی ہے جو ظلم و جبر کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور لیانگ شان میں پناہ لے کر اپنے طور پر عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہانی انفرادی ناانصافیوں سے شروع ہو کر اجتماعی بغاوت اور پھر ریاستی نظام میں ضم ہو جانے تک ایک فطری اور منطقی ارتقائی سفر طے کرتی ہے۔ پلاٹ جنگی مناظر، چالاکیوں، دھوکوں اور مارکوں سے بھرپور ہے جو قاری کو مسلسل جوڑے رکھتا ہے، اور اس میں دوستی، وفاداری اور قربانی کے عناصر نمایاں ہیں جو کہانی کو محض سیاسی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی گہرا بناتے ہیں۔ واٹر مارجن کا پلاٹ با یک وقت ایکشن، جذبات، سماجی شعور اور اخلاقی بصیرت کا خوبصورت امتزاج ہے جو اسے ادب کے کلاسیکی شاہکاروں میں شامل کرتا ہے۔ کردار نگاری ناول کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے۔ اس کے 108 کرداروں میں سے ہر ایک کو مخصوص شناخت، پس منظر، صفات اور داخلی کشمکش کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ سونگ جیان، وہ سونگ، لی چون، ہوجن جیسے کردار نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط ہیں بلکہ اخلاقی سطح پر بھی پیچیدہ ہے۔ ان کرداروں کا ارتقاء انہیں مکمل انسان بناتا ہے، محض ہیرو آ ولن نہیں۔ زبان اور اسلوب اس ناول کا اہم پہلو ہے۔ یہاں زبان میں کلاسیکی چینی نثر اور روزمرہ محاورات کا خوبصورت امتزاج ہے۔ بیانیہ اسلوب سادہ ہے لیکن مؤثر ہے جو داستان گوئی کے انداز کو فروغ دیتا ہے۔ اسلوب میں طنز، مبالغہ، محاورہ اور لوک بولیاں شامل ہیں جو کرداروں کی مقامی شناخت کو مستحکم کرتی ہے۔ مکالمے کرداروں کی ذہنی کیفیت اور معاشرتی پس منظر کو آشکار کرتے ہیں۔ ہر کردار کا انداز گفتگو اس کی طبقاتی اور ثقافتی وابستگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ مکالموں میں ایجاز اور تصادم دونوں موجود ہیں جو ڈرامائی اثر پیدا کرتے ہیں۔ ناول کی منظر نگاری نہایت جاندار ہے۔ جنگل، پہاڑ، دریا، بارش اور دھند جیسے قدرتی مناظر ناول کی جذباتی فضا کو گہرا کرتے ہیں۔ لیانگ شان کی وادی کا علاقہ صرف جغرافیائی مقام نہیں بلکہ ایک علامتی پناہ گاہ کے طور پر ابھرتا ہے۔ اس وجہ سے ناول میں علامت نگاری کا آرٹ بھی نظر آتا ہے۔ لیانگ شان ظلم کے خلاف مزاحمت، آزادی کی خواہش اور ناانصافی سے نفرت کی علامت بن کر ابھرتی ہے۔ ناول کے کردار بھی بعض اوقات اخلاقی صفات کی علامت بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ سونگ طاقت اور غیرت کی علامت ہے جبکہ سونگ جیانگ انصاف اور تدبر کی۔ ناول کی ساخت قسط وار ہے جس میں ہر باب ایک یا ایک سے زیادہ کرداروں کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ یہ تکنیک قاری کو بتدریج مرکزی داستان تک پہنچاتی ہے۔ اس میں فلیش بیک، متوازی کہانیاں اور تسلسل کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ اس مختصر فنی جائزے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ واٹر مارجن فقط ایک تاریخی رزمیہ نہیں بلکہ انسانی جذبات، معاشرتی ساخت اور سیاسی تنقید کا مظہر ہے۔ اس کی ادبی جہات، علامتی گہرائی اور بیانیہ تنوع نہ صرف اسے چین بلکہ دنیا کے کلاسیکی ادب میں ممتاز مقام عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔